نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد ونعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آج اپنے اگلا نصف پارہ شروع کرنے سے پہلے کچھ یاد رکھنے والی باتیں جو پچھلے پارے میں سے تھیں ان کو دہرا لیتے ہیں۔ زندگی تبدیلیوں کا نام ہے، ان پر پریشان ہونے کی بجائے اللہ کی رضا پر راضی رہیں، قدم آگے بڑھانے چاہیے، تبدیلیوں کو قبول کر لیں۔ بعض لوگوں کے لیے کہا جاتا ہے کہ چینج از ڈیتھ، ان کے لیے تبدیلی بہت بھاری ہوتی ہے۔ اپنی صحت، اولاد یا کسی بھی دوسری چیز میں حالات کبھی بھی تبدیل ہو سکتے ہیں، تو جب تبدیلی آ جائے تو اس کو قبول کر لینا چاہیے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے اور اس میں کوئی بھی خیر ہو سکتی ہے۔ اپنی زندگی کا مقصد بنائیے، فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں دوڑ لگانی ہے۔ اپنی کمزوریوں کو جانیے، اپنے جذبات کو اپنی کمزوری نہیں بنانا، ان کو کنٹرول کرنا ہے۔ ان چیزوں کو لسٹ بنائیے جو میرے جذبات کو ایک دم بے قابو کر دیتی ہیں۔ کچھ لوگ، کچھ باتیں، کچھ چیزیں امتحان ہوتی ہیں، ایسی سچویشن اور معاملات میں بہت محتاط رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ مخلوق کی محبت اتنی زیادہ نہ ہو کہ وہ اللہ کی محبت سے بڑھ جائے، ورنہ اللہ تعالیٰ اسی کے ذریعے توڑے گا۔ محبوب جس کی محبت اللہ سے بڑھ جائے وہی فتنہ بنتا ہے، وہی آزمائش بن جاتا ہے، وہی پریشانی کا سبب بن جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اس پر غیرت آتی ہے کہ اس کا کوئی بندہ جس کو اس نے پیدا کیا، اس نے سب کچھ دیا، اسے چھوڑ کر کسی اور کی طرف زیادہ متوجہ ہو جائے۔ تو ہمیں خوشحال زندگی کے لیے ایک چیز تو اپنے اندر شکر اور صبر اور ذکر اللہ تعالیٰ کا، ان تین چیزوں کو ہم نے اپنانا ہے، ان تین چیزوں کو بالکل بھی نہیں چھوڑنا اور ان کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے۔ کبھی ذکر کی حالت میں ہوں گے، کبھی نعمت ملنے پر شکر کی حالت میں، کبھی مشکل آنے پر صبر کی حالت میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ ہم نے اب تک کے بارے میں پڑھا تھا، اللہ ہم سے اس سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہمارا نیا لیسن جو ہے وہ آیت نمبر 211 سے سٹارٹ ہوتا ہے، پارہ 2 سورہ بقرہ، آیت نمبر 211۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ فإن اللہ شدید العقاب۔ زُيِّنَ للذین کفروا الحیاة الدنیا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب۔ اللہ تبارک تعالیٰ بنی اسرائیل سے پوچھتے ہیں، پوچھئے بنی اسرائیل سے، ہم نے انہیں کتنی واضح نشانیاں دیں، اور جو کوئی اللہ کی نعمت پا لینے کے بعد اسے بدل دیتا ہے تو بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے دنیا کی زندگی سجا دی گئی ہے، اور وہ ان لوگوں سے مذاق کرتے ہیں جو ایمان لائے، اور جو لوگ متقی ہیں وہ قیامت کے دن ان سے بلند مرتبہ ہوں گے، اور اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے۔ لوگ پہلے ایک ہی امت تھے، پھر ان میں اختلافات پیدا ہو گئے، تو اللہ نے نبی بھیجے، خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے، اور ان کے ساتھ اس نے برحق کتاب نازل کی، تاکہ وہ لوگوں کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کرے جنہیں انہوں نے اختلاف کیا، اور اس میں اختلاف انہی لوگوں نے آپس کی ضد سے کیا جنہیں کتاب دی گئی تھی، حالانکہ ان کے پاس واضح دلیلیں آ گئی تھی۔ پھر جو ایمان لے آئے انہیں اللہ نے اپنے حکم سے اس حق کا راستہ دکھا دیا جس میں لوگوں نے اختلاف کیا تھا، اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، کہ نعمتوں کا ملنا اور خاص طور سے ایمان کی نعمت کا ملنا
سیدھی راہ کی طرف چلنا یہ اللہ تعالیٰ کی خاص عطا ہے۔ اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے اپنے خاص بندوں میں سے اس نعمت کے لیے، اس ہدایت کے لیے جسے وہ چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہر لمحہ دعا مانگتے رہنا چاہیے، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ وہی آغاز کیا ہم نے سورۃ الفاتحہ سے، وہاں بھی یہی ذکر تھا اور یہاں تک بھی آ کے یہی ذکر اور پورا قرآن ہدایت کی طرف بلاتا ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ، پھر کیا تمہارا خیال یہ ہے کہ تم یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تک تمہیں ان لوگوں کی مانند مشکلیں پیش نہیں آئیں جو تم سے پہلے گزرے، ان کو سختی اور تکلیف پہنچی اور ہلا ڈالے گئے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وہ لوگ جو ان پر ایمان لائے تھے کہنے لگے اللہ کی مدد کب آئے گی؟ الا ان نصر اللہ قریب، آگاہ رہو بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں، کہہ دیجئے تم اپنے مال میں سے جو بھی خرچ کرو۔ تو اب ہمارے لیے بھی حکم یہی ہے، جیسے میں نے آپ کو کل بھی عرض کیا تھا کہ صدقہ، خیرات، زکوٰۃ، ان مالوں کے بارے میں ہمارے ذہن میں سوال اٹھتے ہیں کہ ہم کس کو دیں، کون حقدار ہے اس کا۔ تو قرآن مجید واضح طور پر ہمیں بتاتا ہے کہ اس کے حقدار کون لوگ ہیں، کہاں مال خرچ کرنا چاہیے۔ تو اپنے والدین، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے خرچ کرو، اور جو تم بھلائی کرو گے بے شک اللہ اسے خوب جاننے والا ہے۔ تم پر جہاد فرض کر دیا گیا ہے اور وہ تمہارے لیے ناگوار ہے، اور وہ ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بری ہو۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ خوب جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ تو اس لیے جب بھی دعا کریں یہی مانگا کریں کہ اے رب العالمین، جو میری آرزو ہے، جو میری خواہش ہے، اس کو اپنی حکمت کے مطابق میرے سینے میں ڈال دے کہ اللہ جو تو پسند فرماتا ہے میرے حق میں بہتر ہے، میرے سینے میں وہی ڈال دے، میری زبان پر وہی دعا رواں کر دے۔ اللہ تعالیٰ جی جس پر تو جانتا ہے کہ جو میرے لیے تو نے ناپسند رکھا ہے یا جس میں میرے لیے نقصان ہے، اسے میرا دل پھیر دے۔ جب آپ کا دل ہی پھر جائے گا اس چیز سے تو پھر اللہ تعالیٰ کی حکمت جو ہے وہ ثابت ہو جاتی ہے۔ تھوڑے ہی وقت کے بعد آگے فرماتے ہیں یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ آپ سے حرمت والے مہینے کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس میں لڑائی کیسی ہے، کہہ دیجئے اس میں لڑائی کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنا اور اللہ کے ساتھ کفر کرنا اور مسجد حرام سے روکنا اور حرم کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑا گناہ ہے، اور فتنہ انگیزی قتل سے کہیں بڑا گناہ ہے۔ کل بھی ہم نے یہی چیز دیکھی، پیچھے بھی یہی فرمایا ان آیات میں بھی، الفتنۃ اشد من القتل، یہاں پر بھی آتا ہے الفتنۃ اکبر من القتل، کہ فتنہ بازی جو ہے اللہ تعالیٰ کو کتنی ناگوار ہے، اللہ تعالیٰ نے قتل سے بھی بڑا گناہ کہا ہے اس کو، اور وہ کافر تو ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ اگر ان کا بس چلے تو وہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں، اور تم میں سے جو شخص اپنے دین سے پھر جائے پھر وہ حالت کفر میں ہی مر جائے تو انہی لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں برباد ہو گئے، اور وہ لوگ دوزخی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا وہی لوگ اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، اور اللہ بہت بخشنے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کے خوبصورت نام و صفات غفور الرحیم بیان کیے جا رہے ہیں۔ ہم بھی اپنے لیے دعا کرتے ہیں رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اے اللہ، اے ہمارے رب تو بخش دے ہمیں اور تو رحم فرما ہم پر، اور تو رحم فرمانے والوں میں سب سے بہت بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دیجئے ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ فائدہ بھی ہے، اور ان دونوں کا گناہ ان کے فائدے سے بہت بڑا ہے،
اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں؟ کہہ دیجئے جو ضرورت سے زائد ہو۔ اللہ تمہارے لیے اپنے احکام اسی طرح بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو دنیا اور آخرت دونوں کے بارے میں۔ اور لوگ آپ سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے ان کی اصلاح کرنا ان کے لیے بہت بہتر ہے، اور اگر تم اپنا اور ان کا خرچ اور رہن سہن اکٹھا رکھو تو وہ تمہارے بھائی ہی ہیں، اور اللہ اصلاح کرنے والے سے فسادی کو جانتا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں تکلیف میں ڈال دیتا، بے شک اللہ بہت زبردست خوب حکمت والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے خوبصورت نام و صفات بیان کیے جا رہی ہیں۔ عزیز حکیم۔ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، اور تم مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، البتہ ایک ایمان والی لونڈی مشرک عورت سے بہتر ہے اگرچہ وہ تمہیں بھلی ہی لگے، اور تم مسلمان عورتیں مشرک مردوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، البتہ مومن غلام مشرک سے بہتر ہے اگرچہ وہ تمہیں بھلا ہی لگے۔ یہ مشرک لوگ دوزخ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ حکم دیتا ہے تمہیں جنت اور بخشش کی طرف، اور وہ لوگوں کے لیے اپنی آیتیں بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دیجئے وہ تو گندگی ہے، تم حیض کی حالت میں اپنی عورتوں سے الگ رہو اور ان سے ہم بستری نہ کرو یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں، پھر جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ جہاں سے اللہ تعالی نے تمہیں حکم دیا ہے، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے اور پاک صاف رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ الحمدللہ ہمیں اسلام ایک ایسا دین نصیب ہوا ہے جس میں ہر طرف پاکیزگی ہی پاکیزگی ہے، اور ہماری صحت بھی ہے اور اسی صحت میں برکت بھی ہے، اور جیسے کہ حدیث شریف میں بھی فرماتے ہیں الطہور شطر الایمان، کہ صفائی جو ہے وہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ اگر ہمارے اندر صفائی ستھرائی نہیں ہے تو پھر ہمارا ایمان بھی کامل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیات مبارکہ میں ہمیں اتنی واضح طور پر فرما دیا کہ وہ محبت کرتا ہے۔ پہلے ہم نے پڑھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کن سے محبت کرتا ہے، ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ یحب الصابرین، پھر یحب المحسنین، اور یہاں پر فرما رہے ہیں ان اللہ یحب التوابین، کہ اللہ محبت فرماتا ہے پاک صاف رہنے والوں سے۔ سبحان اللہ۔ اور پاک صاف رہنے کا ہمیں ہمارے اسلام کے بیچ میں، ہمارے دین کے بیچ میں خوبصورت طریقہ جو ملا ہے، بہت ہی احسن طریقہ، 5 وقت نماز کے لیے باوضو ہونا انسان کو ایسے پاک صاف کر دیتا ہے جیسے وہ ایک ندی کے بیچ میں 5 وقت نہایا ہو۔ حدیث شریف کا ہی مفہوم ہے نساؤکم حرث لکم، آگے فرماتے ہیں کہ تمہاری عورتیں جو ہیں تمہاری کھیتی ہیں، بس تم جس طرح چاہو اپنی کھیتی میں آؤ اور اپنی ذات کے لیے نیک عمل یعنی اولاد صالح آگے بھیجو، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ بے شک ایک دن تمہیں اس سے ملنا ہے، اور مومنوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ کس چیز کی خوشخبری ہے؟ اب ہم اس کے بارے میں تھوڑا جانتے ہیں۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اور تم اللہ کا نام اپنی قسموں کے لیے استعمال نہ کرو، یہ کہ تم نیکی نہیں کرو گے اور تقوی نہیں اپناؤ گے اور لوگوں کے درمیان صلح نہیں کراؤ گے، اور اللہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے خوبصورت نام سمیع علیم بیان کیے جا رہے ہیں۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تمہاری لغو قسم کی یعنی جھوٹی قسموں پر تمہیں نہیں پکڑے گا، لیکن وہ ان قسموں پر تمہیں ضرور پکڑے گا جن کا تمہارے دلوں نے ارادہ کیا، اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت حوصلے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے خوبصورت نام و صفات غفور حلیم بیان کیے جا رہے ہیں۔ جو لوگ اپنی عورتوں کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لیتے ہیں انہیں چاہیے کہ 4 ماہ انتظار کریں، پھر اگر وہ رجوع کر لیں تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی خوبصورت نام و صفات غفور الرحیم بیان کی جا رہی ہیں۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اور اگر انہوں نے طلاق ہی کی ٹھان لی ہو تو بے شک اللہ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی خوبصورت نام و صفات سمیع علیم بیان کی جا رہی ہیں۔
اور متعلقہ عورتیں 3 حیض تک اپنے آپ کو انتظار میں رکھیں اور ان کے لیے جائز نہیں کہ اللہ نے ان کے پیٹ میں جو کچھ پیدا کیا ہے اسے چھپائیں اگر وہ اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتی ہیں تو ایسا ہرگز نہ کریں، اور ان کے خاوند اگر اصلاح کا ارادہ رکھتے ہوں تو وہ زیادہ حقدار ہیں کہ انہیں اس مدت میں لوٹا لیں، اور دستور کے مطابق عورتوں کے لیے مردوں پر ویسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے عورتوں کے اوپر ہیں، اور مردوں کے لیے ان پر ایک فضیلت ہے، اور اللہ غالب خوب حکمت والا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی خوبصورت نام و صفات عزیز حکیم بیان کیے جا رہی ہیں۔ الطلاق مرتان، طلاق رجعی 2 مرتبہ ہے، پھر یا تو عورت کو دستور کے مطابق روک لیا جائے یا بھلائی کے ساتھ چھوڑ دیا جائے، اور تمہارے لیے یہ جائز نہیں کہ تم انہیں جو دے چکے ہو اس میں سے کچھ واپس لو، علاوہ یہ کہ دونوں کو ڈر ہو کہ وہ اللہ کی حدیں قائم نہ رکھ سکیں گے، بس اگر تمہیں ڈر ہو کہ وہ دونوں اللہ کی حدیں قائم نہ رکھ سکیں گے تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ عورت فدیے میں وہ مال دے، اس سے حاصل کر لے، یعنی جو مال وہ دے دیتی ہے پھر وہ اس سے خلا حاصل کر سکتی ہے، یہ اللہ کی حدیں ہیں، سو تم ان سے آگے نہ بڑھو، اور جو لوگ اللہ کی حدوں سے تجاوز کرتے ہیں وہی ظالم ہیں۔ پھر اگر وہ یعنی اس کا خاوند اسے تیسری طلاق دے دے تو اس کے بعد وہ عورت اس کے لیے حلال نہیں یہاں تک کہ وہ اس کے علاوہ کسی اور خاوند سے نکاح کرے، پھر بھی وہ اگر اسے طلاق دے دے تو ان دونوں یعنی سابقہ میاں بیوی پر کوئی گناہ نہیں کہ آپس میں رجوع کر لیں، اگر وہ دونوں خیال کریں کہ اللہ کی حدیں قائم رکھ سکیں گے، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں وہ انہیں ان لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے جو علم رکھتے ہیں، یعنی جو علم ہی نہیں رکھتے اور جہالت کا مظاہرہ کرتے ہیں جیسا کہ ہمارے معاشرے میں آج کل دستور قائم ہے، ان لوگوں سے پھر کیا گلہ کرنا۔ سب سے پہلے تو ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی حدیں ہم قرآن میں پڑھ رہے ہیں اپنے ارد گرد قرب و جوار میں جہاں کہیں ہم ایسی کچھ باتیں دیکھتے ہیں تو ہم ان تک یہ علم پہنچائیں تاکہ لوگ اللہ کی حدود کا خیال کریں اور جس قسم کے ظلم اس معاشرے میں چل رہے ہیں اس کو روکنے کا سبب بنے۔ آگے فرماتے ہیں وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور جب تم عورتوں کو پہلی یا دوسری طلاق دو پھر ان کی عدت پوری ہونے کی ہو تو انہیں دستور کے مطابق روک لو یا انہیں دستور کے مطابق چھوڑ دو، اور انہیں ستانے کے لیے نہ روکو تاکہ تم زیادتی نہ کرو، اور جو کوئی ایسا کرے گا وہ یقیناً اپنے آپ ہی پر ظلم کرے گا، اور تم اللہ کی آیتوں کو ہنسی مذاق نہ بناؤ، اور اللہ کی طرف سے تم پر جو انعام ہوا اسے یاد کرو، اور اس کتاب اور حکمت کو بھی یاد کرو جو اس نے تم پر نازل کی، وہ تمہیں اس کی نصیحت کرتا ہے، اور تم اللہ سے ڈرو، واتقوا اللہ، پھر وہی اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور جان لو کہ بے شک اللہ ہر چیز کو خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ الحمدللہ، یہاں تک ہمارا اگلا ربع جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے۔